السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، اپوزیشن کی طرف سے بدستور حکومت پر تنقید جاری ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر بھی تنقید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ قومی اسمبلی میں اس کو کیوں نہیں ڈسکس کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہ قومی اسمبلی میں نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے بھی اس پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ سب جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقاصد صرف آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے ہیں، آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے ہیں۔ منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف صاحب پر اب حکومت کیا احتساب کے صرف دعوے اور نعرے ہی لگاتی رہے گی یا احتساب ہوگا بھی؟ اور جو حکومت کے کلیمز ہیں کہ پیسہ باہر بھیجا گیا ہے تو کیا وہ پیسہ ریکور بھی ہوگا؟ اور اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور جن مختلف اکاؤنٹس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جن اکاؤنٹس کے ذریعے ہوئی ہے تو پھر تو ایک دفعہ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تمام بینکس کی جو کمپلائنس کے معاملات ہیں ان پر ریویو کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا بینکس کمپلائنس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ کے وائی سی پالیسی بینک کی جو انٹروڈیوس ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، یعنی کہ سن 2008 سے سن 2013 کے درمیان، تو اس میں نو یور کسٹمر پالیسی اسی لیے تھی کہ تاکہ اس کے اندر اکاؤنٹس کی ڈیو ڈیلیجنس کی جا سکے اور یہ جانا جا سکے کہ جن کا اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر ڈیلی بینکس میں ایک اے ایم ایل رپورٹ بھی، یعنی کہ اینٹی منی لانڈرنگ رپورٹ بھی جنریٹ کی جاتی تھی اور پھر منتھلی اینٹی منی لانڈرنگ رپورٹ بھی جنریٹ ہوتی تھی، یہ دیکھنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے کہ جو اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم کسی بھی کسٹمر نے جو اپنا تھریش ہولڈ بتایا ہے کیا اس تھریش ہولڈ سے زیادہ یہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت یہ سب تھا اور اس وقت یہ چیکس اینڈ بیلنسز تھے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے یا ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے، تو اب کیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا رہا، جس کی وجہ سے اور لیپسز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے۔ آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ آفتاب صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اخندزادہ چٹان صاحب نے۔ اخندزادہ چٹان صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے غوث خان نیائی صاحب نے۔ نیائی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آفتاب صاحب، چونکہ میں نے یہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کی بات کی ہے تو آج ہی احسن اقبال صاحب نے اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، میں چاہوں گا کہ مختصراً ذرا پہلے وہ سن لیا جائے۔ کر کے اس کی آزادی اور خود مختاری کو نیلام کیا ہے اور جسے یہ ریفارم کا نام دے رہے ہیں، یہ ریفارم نہیں ہے، یہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کا سودا ہے۔ پاکستان کو ایک کلائنٹ سٹیٹ بنانا، پاکستان کو ایک آئی ایم ایف کا دست نگر ریاست بنانا اس قانون کا مقصد ہے۔ جی آپ نے سنا ہے احسن اقبال صاحب نے کیا کہا۔ آفتاب صاحب آپ نے احسن اقبال صاحب کا یہ ساؤنڈ بائٹ سنا ہے اور اسٹیٹ بینک کو لے کر ان کی جو رائے ہے وہ آپ تک پہنچی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سنا، اور اتفاق کی بات یہ کہ آج مجھے موقع بھی نہیں ملا کہ میں ٹی وی دیکھ سکوں، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی ہمارا ایک چل رہا تھا احتجاج کے سندھ کی بلدیاتی بل کے حوالے سے، تو اس لیے مجھے بالکل موقع نہیں ملا۔ اور یقیناً انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہوگی جو کہ وہ حکومت کے خلاف ہوگی اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی خود مختاری ختم کر دی گئی ہے۔ آپ نے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب کی آواز آپ تک نہیں پہنچی ابھی جو ہم نے پلے کی ہے؟ نہیں پہنچی۔ ذرا سن لیجئے، پھر ایک دفعہ کر دیتے ہیں جی، ایک دفعہ پھر پلے کیجئے گا تاکہ آفتاب سب سن بھی لیں جی۔ اسٹیٹ بینک کو جو اس حکومت نے بلڈوز کر کے اس کی آزادی اور خود مختاری کو نیلام کیا ہے اور جسے یہ ریفارم کا نام دے رہے ہیں، یہ ریفارم نہیں ہے، یہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کا سودا ہے۔ پاکستان کو ایک کلائنٹ سٹیٹ بنانا، پاکستان کو ایک آئی ایم ایف کا دست نگر ریاست بنانا اس قانون کا مقصد ہے۔ جی آفتاب صاحب، اسٹیٹ بینک کی آزادی اور خود مختاری کو نیلام کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں علی بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، حسن اقبال صاحب بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، میں سمجھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے اپوزیشن کے دوست سمجھا دیں کہ یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے۔ یہ پارلیمنٹ اسی لیے ہے کہ اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے، آپ کا کوئی اپنا ایک موقف ہے، اس کو آپ پارلیمنٹ کے اندر لائیں اور اس پر لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کریں۔ یقیناً انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہماری جو ہے جماعتیں ہیں، ہمارے الائنس جو ہیں، ان سے بات کی ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھک کی ہوگی، ان کے ساتھ میٹنگز کی ہوں گی، انہیں بتایا ہوگا
کہ جی اسٹیٹ بینک کے یہ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، تو آپ اس موقع پر ان کا ساتھ مت دیں. اگر وہ کنونس ہو جاتے تو یقیناً ساتھ نہیں دیتے، اور ہو سکتا اگر مجھ سے بھی رابطہ کرتے اور مجھے بھی قائل کر لیتے تو شاید میں بھی آپ ووٹنگ کیا کے حق قائل میں ہو دے دیتا. جاتے آفتاب صاحب؟ آپ منی بجٹ پہ قائل اگر ہوئے، حکومت نے جو چاہا وہ کیا، تو آپ نے نہیں اپوزیشن کی بات پر کیسے میری قائل ہو بات تو جانا؟ سن لیں علی بھائی، میری بات سن لیں. دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو چاہیے تھا کہ یہ کوشش کرتے کہتے کہ جی اور کہ ہم یہ لانا چاہ رہے ہیں، جیسے ریزی بینچز سے شوکت ترین صاحب یا جو بھی کھڑے ہو کر بار بار انہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اور جب اس کا بہترین حل روکنے کا یہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر ہر جگہ ہم اس کو روکیں گے اور روک کر دکھائیں گے. دیکھیں پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے اپیل بھی کی اپنے ورکروں سے، دونوں نے، نون لیگ نے بھی کی اور پیپلز پارٹی نے بھی کی. وہاں پہ سوائے صوبہ ہزارہ کے لوگوں کے اور کوئی نہیں آیا. وہ صوبہ ہزارہ کے لوگوں کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ان کا ایک پرانا درینہ مسئلہ ہے کہ جی ہمارے صوبے کو وہ دیا جائے، صوبے کا حق دیا جائے ہزارے کو. جی تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی بھوک ہڑتال کریں گے، پارلیمنٹ کے باہر بھی کریں گے اور ہر جگہ کریں گے. کوئی بھوک ہڑتال نہیں کی. پھر جب ووٹ کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا ان کے ووٹ کتنے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا کسی کو شکست دینے کا کہ جی آپ یا تو ووٹ کے ذریعے دے دیں گے یا آپ کسی اور طریقے سے اس کو روک لیں گے. لیکن وہ آپ نے دیکھا ہے علی بھائی کہ WW ایک ریسلنگ آتی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اوپر گرے گا تو یہ بندہ مر جائے گا نیچے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ سب ملی بھگت ہوتی ہے. یہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم شور مچاتے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں. اچھا چلیں صرف ابھی یہ بتائیے گا، آپ نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا اس پہ میں نیائی صاحب سے اور اخوندزادہ چٹان صاحب سے ان کی رائے بھی لوں گا، لیکن آپ نے کہا قائل کر لیتے مجھے، کیا آپ قائل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ میرے لیے بڑی دلچسپی والی یہ بات تھی، میں اس لیے اس طرف آپ کو دوبارہ لے کر آیا ہوں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میرے پاس، دیکھیں میں انسان ہوں اور میں محب وطن پاکستانی ہوں. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آفتاب صاحب اس کے اندر یہ نقصانات ہیں اور یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اگر اس طرح ہوگا تو یہ نقصان ہوگا، اور اگر مجھے دوسری طرف کا وکیل یہ کہے کہ نہیں جی اس میں یہ نقصانات نہیں، تو یہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، میری اپنی آواز بھی ہوگی میری کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں یقیناً یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مخالف پارٹی کا وکیل آپ کو قائل کر لے گا تو آپ اپنے وکیل کو چھوڑ دیں گے اور آپ دوسری پارٹی کے موقف کو لے کر چلیں گے؟ اگر پاکستان کی حق کے لیے میرے ملک میرے دین کے اوپر کوئی ایسی ضرب آنے کی کوشش کی جائے گی تو میں تو منی بجٹ پر آپ کو آپ کی حکومت نے قائل کر لیا؟ نہیں میں بالکل مطمئن، کیونکہ یقیناً جو انہوں نے ہمیں بتایا اور وہ کیا اب اس کے اثرات کیا آتے ہیں ابھی تو میں مطمئن ہوں، تبھی میں نے ووٹ دیا ہے. اگر اس کے بعد جو اثرات آئیں گے تو اس کا دیکھیں گے کہ بھائی اس وقت دیکھیں گے کہ اپوزیشن کا جو آپ نے اپنی خوشی سے ووٹ دیا یا آپ سے ووٹ دلوایا گیا؟ علی بھائی آپ مجھے جتنا جانتے ہیں اور جتنا میرے دوست مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اور باخدا میں آپ کے سامنے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے کسی نے قائل کیا، نہ مجھ سے کسی نے زبردستی کی اور نہ مجھے کسی نے کچھ کہا. میں اپنی مرضی سے اپنی ضمیر کے مطابق میں نے وہاں پر میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے جو چٹان صاحب، ضمیر کے مطابق آفتاب جہانگیر صاحب نے منی بجٹ کے حق میں جو ہے وہ اپنا ووٹ دیا اور پھر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو لے کر بھی جو ان کی رائے تھی وہ بھی آپ تک پہنچ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی اگر ایک بندہ سوتا ہے نا تو آپ تو اس کو جگا سکتے ہیں، لیکن اگر جاگا ہوا بندہ سو جائے تو آپ کو اس کو کس طرح جگائیں گی؟ وہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں جو بندہ ہے وہ ملازم ہے IMF کا، وہ پہلی بھی IMF سے آیا ہے اور یہاں سے فارغ ہو کے وہ دوبارہ بھی IMF جائے گا. اب آپ نے قانون پاس کر دیا کہ ہمارے آڈیٹر جنرل جو ہے وہ ان سے نہیں پوچھ سکتے ہیں. آپ کا اسمبلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان سے پوچھے، آپ کے عدالتوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان سے پوچھے. تو اس سے زیادہ مجھے آپ بتائیں کوئی خود مختار ملک میں، کوئی ریاست میں، کیونکہ اصل میں تو پیٹم بم جہاز یہ آپ کے ملک کا دفاع کا ضمانت نہیں ہے. اگر یہ کسی ملک کے دفاع کا ضمانت ہوتا تو شاید رشیا جو ہے وہ 1000 سال اور بھی سپر طاقت رہتا. شاید روس جو تھا، پرانا روس سوویت یونین،
वो नहीं टूट जाता। वो एटमी ताकत की वजह से नहीं टूटा है, वो फौजी कमी की वजह से नहीं टूटा है, वो आपके इक्तिसाद की वजह से टूट गया है। तो अगर इक्तिसाद एक रियासत की रीढ़ की हड्डी है और आपने रीढ़ की हड्डी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसी महकमे के किसी गैर मुल्की इदारे के हवाले कर दिया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए आप उसको क्या बताएं। अच्छा, इसका हल क्या है बजट का था चट्टान साहब? इसका हल भी, ये स्टेट बैंक वाली बात पर जरा इसका हल भी बता रहा हूँ जी। मैं हल भी बता रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने जो 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 कह दिया कि मिनी बजट पे हमें जो बताया गया, क्या आपको ये नहीं बताया गया कि आप ये इस मुल्क के अवाम जो पहले से गुर्बत से, बेरोजगारी से और जो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहे हैं, इससे जिंदगी से बेजार है, इस पे और 350 अरब का हम ज्यादा टैक्सेस का बोझ डाल रहे हैं, जिसमें दूध भी है, जिसमें लैपटॉप भी है। दूध माइनस हो गया जी, दूध माइनस हो गया, दूध माइनस हो गया। नहीं, वो 500 तक माइनस हो गया, इससे ऊपर का नहीं माइनस हुआ है। तो आप 200 अरब आपके डेवलपमेंट फंड से निकल रहे हैं। इसका हल क्या है? तो हल तो अपोजिशन ने हुकूमत को पहले कह दिया था। जो शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़े होके कह दिया, जो जरदारी साहब ने कह दिया, जो बिलावल साहब ने कह दिया कि आपके साथ अपने इख्तिलाफात, आप इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, आप हमारा एहतसाब करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो अपने जगह पे करें, लेकिन मईशत पे हम मिल बैठ के फैसले करते हैं, क्योंकि आइंदा हमारे मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मईशत को लेकर है। तो इस पे उन्होंने अपना अनापरस्ती, अपना पता नहीं ये क्या किस किस्म का ज़हनियत का बंदा है कि मैं अपोजिशन से मैंने नहीं मिलना है, मैंने हाथ नहीं मिलाना है, ये तो सारे करप्ट है, ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो वो उन्होंने इसका बात न मानते हुए मसला इस हद तक पहुंचाया। जब ये आईएमएफ के पास जा रही थी तो अपोजिशन ने कह दिया कि भाई ये चीजें आप सारा असेंबली में लाए, आप असेंबली में इसको डिस्कस करें। आप आईएमएफ के पास जाएंगे तो आपके पास अपोजिशन का एक ताकत होगा कि मेरा अपोजिशन इस चीज पे मानने को तैयार नहीं है। वो तो आपने पार्लियामेंट से बाहर किया। फिर आपको आईएमएफ ने ये जो शर्त जो रख दिया कि आप असेंबली के अंदर जाके आए तो फिर हमें तस्लीम होगा, तो आप मजबूरन असेंबली के सामने आके और फिर भी इस चीज को आप जिस तरीके से करना चाहते हैं और बिल्डोज करना चाहते हैं, हमारी तमाम पार्टियों ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने उसको तजावीज दी, हसन अकबाल ने उसको तजावीज दी, शहबाज शरीफ साहब ने उसको तजावीज दी, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के तजावीज को सुनना ही नहीं है। ठीक है, मैं न्यायी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। चट्टान साहब, न्यायी साहब की तरफ। न्यायी साहब, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को लेकर आपकी नजर में क्या कोई हुकूमत के पास इसका कोई वे आउट था, कोई और हल था? क्योंकि हुकूमत ने जो किया वो अपनी मजबूरी के तहत किया और जरूरत थी, मजबूरी थी, जिसकी वजह से ऐसा फैसला करना पड़ा। क्या मजबूरी क्या थी भला? मजबूरी आईएमएफ चलिए वही आईएमएफ है ना जिसके लिए कहते थे कि हम मर जाएंगे, खुदकुशी करेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, आपने पहले जो आफ्ताब से ने बात की कि पार्लियामेंट किस चीज के लिए है। पार्लियामेंट कानून साजी के लिए होती है, लेकिन आपने जो पार्लियामेंट का हाल किया, जो पार्लियामेंट का आपने जो हशर किया, वो तो सबके सामने है। मतलब आप एक दिन में 31 बिल पास करा लेते हैं। एक बिल कौमी असम्बली में पेश होता है, वो जाता है स्टैंडिंग कमेटी में, और अभी वहां से स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये होता है कि स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी होती है, वहाँ 15-20 एमएलएज होते हैं, वो फिर उस पर अपना पार्टी के व्यू के हिसाब से उस पर कंसिडर करते हैं, अपना इनपुट देते हैं, फिर असम्बली में आता है और फिर बात होती है, पास होता है। यहाँ आपने क्या किया कि एक बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, अभी उधर से रिपोर्ट आई नहीं और आपने वहां से पास करा लिया। और एक बिल तो ऐसा था, ये शायद कोई हैरेसमेंट वाला था, कौन सा, वो अभी स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली में पड़ा है और सेनेट से भी पास हो गया, करा लिया। तो ये आप पार्लियामेंट का हशर कर रहे हैं, तो इस बेचारे पार्लियामेंट बेचारे क्या करे। और ये जो टूटा फूटा जमहूरी निजाम जो रह गया है, तो ये तो अपोजिशन जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है कि जी ये सिस्टम जैसे भी है कायम रहे, हम नहीं चाहते कि कोई और आया और इसको चीज की बलडोज कर दे। लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को ये जो है ना हर चीज को बलडोज करें। उस दिन 31 बिल पास हुए, कल जो ये मिनी बजट, हालांकि जिस दिन बजट हो तो दूसरी कोई और एजेंडा हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने भी यहाँ
16-17 बिल जो है ना बलडोज करा दी, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं की। तो ऐसे तो पार्लियामेंट ये तो फिर वही होगा ना, वो तो जिस तरह उसका LFO था परवेज मुशर्रफ वाला कि हमने कहा ये सब ठीक है और इनमें इतनी सख्त नहीं है कि अपोजिशन को साथ बिठा ठीक है। लेकिन न्याय साहब जो ये मजबूरी थी स्टेट बैंक को लेकर, ये IMF की वजह से, और IMF के पास जाना भी तो जाहिर सी बात है मजबूरी है, वरना इमरान खान साहब अपोजिशन में ये कहते रहे हैं कि IMF के पास नहीं जाएंगे। तो अगर फिर भी जा रहे हैं और उनको ये बार बार याद भी दिलाया जाता रहा है गुज़श्ता 3-3.5 साल से कि आप क्या कुछ कहते रहे हैं, फिर भी अगर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं कि और कोई इसका हल नहीं है, कोई वे आउट नहीं है। वे आउट तो फिर ये तो खान साहब समझते हैं ना वे आउट। क्या पोजीशन में जो पीपल्स पार्टी है या नून है जो 2-3 दफा हुकूमत कर चुके हैं, उनका सारा एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने डिस्कशन किया है कि इसका कोई हल निकल सकता है, कि उनको किस तरीके से मुतमईन किया जा सकता है? अगर आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तमाम सियासी पार्टियों को बुला के एक मीटिंग कर लेते और फिर एक मुश्तरका एलामिया होता तो शायद IMF जो है वो उसमें उतनी वो उसकी जो जितने वो सख्त कानून जो पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है कि ये भी करो ये भी करो, उतना शायद वो ना करता। तो सबसे बड़ी जो है कि पैसा तो हमें चाहिए, पैसा तो हमें चाहिए जी। IMF जो पैसा देता है वो सबसे पहले इंश्योर करता है कि वो वापस आए और सूद के साथ वापस आए। अच्छा, वो देखता है कि हुकूमत कैसी है। अब हुकूमत अगर खान साहब की है, खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, या खान साहब ने जो 3.5 साल में किया है कि अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना है, अपोजिशन चोर है, तो उनको पता है कि गैर यकीनी सूरत पाकिस्तान में है, उनमें कोई ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना कोई आएगी, सिवाय इसके कि ये टैक्स बढ़ाओ, ये उठाओ, मिनी बजट ले आओ, ये वो सारा वो इसीलिए कर रहा है कि वो अपनी जो लोन की जो वापसी को इंश्योर करने के लिए सख्त कवानीन ला रहा है। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं जी, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो हम यहीं से ही IMF वाले मामले को लेकर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने चटान साहब को भी सुना, न्याय साहब को भी सुना, और न्याय साहब जो आखिर में बात कह रहे थे उस बात में तो वजन है कि IMF की तरफ से ये जो शराइत हैं कि जी ये टैक्सेस लगाएं और इन अशिया पे टैक्सेस लगाएंगे तो फिर उनकी रिकवरी होगी, क्योंकि वो पैसा दे रही हैं और पैसा देने वाले को इस चीज की एश्योरिटी चाहिए कि उसका दिया हुआ पैसा वापस भी आएगा सूद समेत। और जैसे कि न्याय साहब कह रहे थे कि जी और तो कोई जरिया IMF को नजर नहीं आता कि जो मुल्क के हालात हैं, एक बेयकीनी की सूरत हाल है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, मुल्क की मईशत तरक्की करेगी तो दिया हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। तो वो चूंकि उनको नजर होता हुआ नहीं आ रहा, इसलिए ये तमाम शराइत रखी गई हैं। आफ्ताब साहब, मैं नियाजी साहब की बात को सेकंड करता हूं। मैं कहता हूं जी बिल्कुल सही बात की, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि क्या ये पहली दफा हुआ है? 22 दफा हम IMF के पास गए हैं, 22 दफा के बाद हमने, मतलब ये 22वां दफा है। अल्लाह करे कि आज के इसके बाद हमें ना जाना पड़े। देख, हम अपने पांव पे इतने जी 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 आफ्ताब साहब, चलें चटान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आफ्ताब जहांगीर साहब से हमारा राबिता जो है वो मुनक़ता हुआ है, जैसे ही बहाल होता है तो फिर मैं दोबारा उनकी तरफ चला जाऊंगा। जी चटान साहब। जी देखिए जी, आफ्ताब साहब ने कह दिया जो जितना बात मैंने इसका सुन लिया कि ये कोई पहले बार तो नहीं है कि हम IMF के पास जाते हैं। हाँ, लेकिन ये साथ में उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा ना जाना पड़े। आइंदा भी अगर जाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। IMF के पास सिर्फ हम नहीं गए हैं, IMF के साथ बहुत सारी ममालिक की दुनिया में जो IMF के पास जाते हैं, इनसे कर्जे लेते हैं और फिर उसको कामयाबी से वापस भी कर देते हैं और इससे अपने नेशन को फायदा भी पहुंचाते हैं। दुनिया में मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का कोई मुल्क है जो वो कर्जा नहीं लेता है, या अपने मुल्क के अंदर या बाहर से लोग कर्जे जरूर लेते हैं। और हम भी गए हैं, पाकिस्तान भी बार बार गया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस तरह की शराइत कभी पहले पाकिस्तानी कौम ने या पाकिस्तानी रियासत ने कभी इस तरह की शराइत पे कर्जा लिया है क्या? इस तरीके से जालिमाना तरीके से कि आपका बजट भी वो बनाएगा, आपके पास टैक्स लगाने का भी इख्तियार नहीं होगा, आपके पास फ्यूल बढ़ाने का भी इख्तियार नहीं होगा, फ्यूल की कीमतें कम करने का भी इख्तियार नहीं होगा। इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ है।
اور اس کا جو سب سے بڑا وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، یہ کوئی سائنس راکٹ نہیں ہے، میں کوئی بہت بڑا اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے وہاں پہ معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس حکومت کو اپوزیشن نے اور ساری لوگوں نے جو فہم رکھنے والے لوگ تھے، جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کئی بار سمجھا دیا کہ جی اس ملک میں آپ سیاسی استحکام لائے، آپ اداروں کا کام اداروں پہ چھوڑ دیں، آپ کے یہ منسٹر جو آتے ہیں جو بیانات دیتے ہیں کہ اس کو پکڑنا ہے اور یہ خود امریکہ جا کے کہ اس کے کمرے سے اے سی نکالنا ہے، وہاں سے پنکھا نکالنا ہے، اس کا میڈیسن بند کرنا ہے، یہ کام ریاست کے لیے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اس سے غلط میسج جاتا ہے، اس سے غلط میسج جاتا ہے. آفتاب صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. جی آفتاب صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، لیکن اخوندزادہ چٹان صاحب نے جتنی آپ کی بات سنی تھی اس پر انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں گئے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم پہلی مرتبہ نہیں گئے، 22ویں مرتبہ ہے. اور یقیناً میرے خیال میں چٹان صاحب مجھ سے بہتر، کیونکہ سینئر آدمی، میں تو پہلی دفعہ پارلیمنٹ کی رازداریاں دیکھی ہیں میں نے، تو ان کو بالکل پتا ہوگا کہ کتنی دفعہ اس کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا اور پھر اس پہ سب کی اتفاق رائے ہوئی کہ سب نے کہا جی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، آئی ایم ایف میں جانا چاہیے ہم سب کو، اور یہ سارا مشترکہ فیصلہ ہوتا تھا. تو شاید یہ ماضی میں ایسا ہوتا ہو اور ہم نے نہیں کیا تو نہیں، بہت لیکن وہ غلط. دوسری بات جو کریں وہ عام ہے کہ سیاسی استحکام بھی دیکھا جاتا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، تو سیاسی استحکام نہیں ہے. بات کرنا چاہ رہا ہوں علی بھائی پلیز سن لیں. علی بھائی بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات کی انہوں نے، سیاسی استحکام ہونا چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج تک سوائے یحییٰ خان کے الیکشن کو سب کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا الیکشن تھا، لیکن تھا فیئر الیکشن، جس کو بھی اس وقت کی بھی پارٹیوں نے نہیں مانا، کہا کہ تم ادھر تو ہم ادھر، جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اس وقت بھی جمہوریت کو جو ہے نقصان پہنچانے والے لوگ آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے، آپ ہسٹری کے واقف ہیں کیونکہ آپ سینئر اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، آپ ان سب چیزوں کو بہتر جانتے ہیں. اچھا میں یہ اس کے بعد جب میں یہ لاسٹ الیکشن میں جس میں حصہ دار بنا اور میں پارلیمنٹ میں گیا تو اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ جعلی الیکشن ہے. اس سے بعد 2013 کے الیکشن کے اندر بھی آپ اٹھا کے تقریریں سن لیں سب کی کہ یہ جعلی الیکشن ہے، صدی کا سب سے، لیکن جب سب کو حصہ مل جاتا ہے سب خوش ہو جاتے ہیں، سب کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، کشمیر کمیٹی مل گئی گڈ، فلانی چیز مل گئی گڈ، پھر صحیح ہو جاتا ہے معاملہ. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، ایسا مطلب ہوا نہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا، اور یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے کہ یہ احتجاج کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ سیاست کریں، ابھی بھی جیسے یہ کر رہے ہیں کہ ہم مارچ نکالیں گے، کرتے کرتے آج 4 سال ہو گئے، اگلے سال الیکشن کا ہے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کی موبلائزیشن کریں، یہ الیکشن کمپین میں ہے اور 2023 کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کیا آفتاب صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن گورنمنٹ پہ تنقید کرنا چھوڑ دے، اپوزیشن یہ جلد سے جلوس نکالنا چھوڑ دے اور یہ تاثر جائے کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ سر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، دیکھیں علی بھائی آپ کا کام ہے، آپ نے اپنا ذمہ داری پوری طرح نبھانی ہے، اور آپ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی سنجیدہ اور سخت سوالات کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے، وہ بالکل تنقید کریں، ان کو کسی نے منع نہیں کیا کہ وہ تنقید کریں، لیکن پھر وہ ایسی تنقید بھی کریں، پھر ایسے دعوے نہ کریں کہ جی ہم 100% ہم جو ہے اس کو روک لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. ہمیشہ ملی چلیں مجھے بھگت وقفے پہ جانے جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں یہ سخت شرائط حکومت کی اپنی ناکامی کی وجہ سے، حکومت کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے؟ اچھا دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ شرائط سخت ہے یا غلط ہے، لیکن حکومت کے پاس وسائل کیا ہوتے ہیں؟ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ٹیکس ہے، وصولات ہیں. اگر وہ ٹیکس لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے تو یہ اگر سخت ہے تو غلط، میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو آدمی ٹیکس نہیں دیتا پھر اس کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ حکومت پہ تنقید کرے، اداروں پہ تنقید کرے، اور پھر وہ سروسز مانگے جو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ہر چیز میرے دروازے پہ پہنچے، لیکن جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں ٹیکس نہیں دوں گا. تو ٹیکس دینا چاہیے. خیر ویسے آپ کے پاس اتنے تگڑے تگڑے لوگ ہیں، آپ کی پارٹی میں اتنے تگڑے تگڑے لوگ موجود ہیں، اگر یہ قرضہ اتارنے کی بات آئے تو یہ لوگ ہی قرضہ اتار سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا علی بھائی، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے بھی کہی کہ اگر ہم سب کھڑے ہو جائیں نا، اور یہ قوم ایسی بہادر قوم ہے کہ یہ چھوٹے سے پیسوں کے لیے کبھی کسی کا آگے نہیں ہوگی. لوگوں کو آفر کرنی چاہیے کہ اربوں خربوں روپے دی ہم دیتے ہیں. دنیا میں یہ چیریٹی دینے والا نمبر 1 چند بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. اللہ نے اس ملک کے اندر بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اس ملک کے لوگوں کے اندر بڑا ظرف دیا ہے، وہ اپنے دین اور اپنے ملک کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سب اعتماد کا ایک دوسرے پہ کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم یہ طے کر لیں پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر ٹھیک ہے، کہ ہمیں اب آفتاب صاحب ایک بریک لینی ہے، مجھے بڑی دیر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لے لوں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو پھر ہم غوث خان ایسا کی طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غوث خان نیائی صاحب، IMF کی تو بات ہو گئی، اب یہ شہباز شریف صاحب کو لے کر جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس کو بھی یہی کہیں گے کہ یہ وہی سیاسی انتقام ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور شہباز شریف صاحب کو کارنر اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب تو ویسے ہی باہر ہیں، سو شاید وہ گورنمنٹ کے لیے تھریٹ نہیں ہے، شہباز شریف صاحب یہیں پر ہیں، ایکٹیو ہیں، اسمبلی میں بھی کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کو کارنر کیا جائے؟ جی بالکل، آپ نے شیخ رشید کا پروگرام اور جو اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی ہاں جی، کہ چاروں شریف مائنس ہیں، مائنس ہے، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کی پوری کوشش جو ہے نا وہ ہے کہ جی ادھر سے شریف مائنس ہو جائیں اور ادھر سے ریاست سرداری اور بھٹو خاندان جو مائنس ہو جائے، اسی پہ لگے ہیں، 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بندے بھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مائنس ہو جائیں، بہرحال وہ لیکن آج تک الحمدللہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ابھی جو مطلب ہے نیب کے کیسز میں جو بیل ہوئی ہے اور جو نیب سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہیں، جو فیصلے دیے ہیں، جو فیصلوں میں لکھا ہے، تو اس کے مطابق تو کوئی حقیقت نہیں ہے جو کیس میں رہ گئے ہیں، ایک دیوار کو پوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کی یہ کوشش ہے کہ کس طریقے جیسا نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے اور ہم اپنا دباؤ ڈال کر مختلف اداروں پہ، تو ہم جو ہے نا کہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز کی کنوکشن کرا لے، تاکہ یہ نیکسٹ جو ان کو جو عمران خان کو سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے نا یہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی کی پیپل ورکس میں، تو یہ میرا مطلب بند ہے، اسی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب تو خیر پرویز خٹک بھی سامنے آ گئے ہیں اور اس کا بھی ان کو احساس ہوگا۔ بہرحال یہ ایک پوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے کہ کس طرح کنوکشن کیا جائے، لیکن الحمدللہ اتنے 3.5 سال میں کتنے کچھ نہیں ہوا، تو آپ کو لگتا ہے آگے بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا انشاءاللہ یہ کوشش ان کی ہے۔ وہ یہ اپنے دیکھو نا شہزاد اکبر کے دیکھ کرو، ابھی جو احمد جواد نے کہا کہ کیا کچھ ہوتا ہے کہ شہزاد اکبر آ کے سوشل میڈیا ٹیم کو اور ان لوگوں کو جو شام کو چینلز پہ جاتے ہیں کیا کیا سمجھاتے ہیں، کسی ان کی مطلب گندی لینگویج اور آپ نے گالی دینی ہے، اور جو بھی اچھا گالی دے گا اور جو بھی بہتان یہ الزام تراشی پوزیشن اچھی کر لے گا، وہی وزیر اعظم کے پاس جو ہے وہ درجہ گڈ بکس میں ہوگا، ہاں ان کی گڈ بکس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، چٹان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب کے نعرے صرف نعرے ہیں اور اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کوئی نیا جو ہے پرچہ لے کر حکومت آ جائے گی، کوئی نیا نیریٹو ہوگا، یا اسی نیریٹو کو آگے بھی کنٹینیو کرے گی کیونکہ یہ سیلنگ نیریٹو ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتساب کا مسئلہ ہے اس پہ تو ہم شروع ہی دن سے کہتے تھے، لیکن آپ پی ٹی آئی والے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے 4 سال ہو گئی، یہ احتساب آپ کا کون سا احتساب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ لیکن جو دوسری بات آپ نے کی شہباز شریف صاحب کے یا شیخ رشید صاحب کا جو حوالہ دیا کہ چاروں شریف جو ہے وہ مائنس ہے، تو یہ سارا کھیل اس کے لیے کھیلا گیا تھا کہ بھٹو خاندان کو اور شریف خاندان کو سیاست سے باہر کرے۔ اگر پی ٹی آئی یہ ہائیبریڈ حکومت لایا تھا، چاہے اس کو سلیکٹ کیا تھا، الیکٹ کیا تھا، اگر یہ ڈیلیور کرتے، یہ لوگوں کو روزگار دیتے، یہ پاسپورٹ کو عزت دیتے، جو آپ پاکستان کا پاسپورٹ چوتھے نمبر پہ مطلب ہے کہ 4 جو سب سے آخر میں ممالک ہے، اس میں سے 3 ممالک پیچھے ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے۔ اگر یہ اس کو اوپر لے کے جاتے، یہ 50,000 گھر دیتے، یہ 1 کروڑ نوکریاں دیتے، یہ IMF کے پاس نہیں جاتے، یہ قرضوں کو کم کر دیتے، تو سمجھے کہ وہ فارمولہ بالکل کامیاب ہوا تھا۔ نو کوئی شہباز شریف کا نام لیتا، لیکن ویسے دیکھیں چٹان صاحب، حکومت کا ایک آپ دیکھیں ذرا اینگل، ادھر سے IMF سے پیسہ لے رہے ہیں، ادھر لوگوں کو بھی لون دے رہے ہیں، جس طرح آج وہ عثمان ڈار صاحب نے بھی کہا ہے، صحافیوں سے کہا ہے کہ جی آپ بھی کاروبار کریں اور آپ کو لون چاہیے تو آپ بینکوں سے لون لیں، اور اگر آپ کو بینک لون نہیں دیتے تو آپ ہمیں بتائیں، میں اور فاروق ابھی بات کریں گے۔
اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. ان لوگوں نے جو مرغی انڈے کا وعدہ کیا تھا نہیں دیا، یہ لوگوں کو کیا لون دے گا، اور خیرات کے پیسے لا کے وہ تو کہاں پیسے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سارے ناکام تجربے کر رہے ہیں. کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا ہے، مائنس کرنے والے ہیں عوام. اللہ تعالیٰ کا ذات سب سے پہلے اور پھر طاقت کا سرچشمہ ہے عوام. تو اگر یہ ڈیلیور کرتے، اس کا کارکردگی زرداری صاحب سے، شہباز شریف، نواز شریف صاحب سے بہت بہتر کارکردگی کرتے، پھر تو ٹھیک تھا. ہمیشہ کے لیے چاہے وہ اس کو سلیکٹ کیا تھا، الیکٹ کیا تھا، جو بھی کیا تھا، پھر ہماری کردار ختم ہو جاتا. لیکن اس کا جو کردار رہا، انہوں نے 4 سال ملک کو جس طریقے سے چلایا اور جس طریقے سے چلا رہے ہیں، تو عوام تو چھوڑ دے. اس کے اپنے لوگ جو کمروں میں بات کرتے تھے وہ آپ میڈیا پہ آ گئے، وہ آپ اسمبلیوں میں آ گئے. جو باتیں اپوزیشن والے کر رہے تھے آپ وہ برملا پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. اور ہم بار بار کہتے تھے کہ ان کو جو فیض حاصل ہے، اگر یہ فیض نہیں رہے گا ان کو تو یہ سارا سب کچھ عوام کے سامنے میں آ آفتاب جائے صاحب کی گا. طرف جاؤں گا، اور جاتے ہوئے عمران خان صاحب کا میں یہ ساؤنڈ بائٹ بھی سن رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ ہم پروگرام میں شامل کر سکیں لیکن نہیں ہو سکا، جس میں وہ اس ویڈیو کو ہم خیر آنے والے پروگرامز میں شامل کریں گے. آفتاب صاحب، اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کے مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شرکت کریں، بیکاز ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے حقوق کی بات ہے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. تو وہ بھی ایک دور تھا، وہ بھی ایک وقت تھا، احتجاج کی کال دی جاتی تھی، اور عمران خان صاحب جب انصاف کی اور حقوق کی بات کرتے تھے تو سب لبیک کہتے تھے. آپ نے بھی کہا، لیکن اب کہانی کچھ مختلف ہے. اور یہ جو آپ ملک سے گیا ہوا لوٹا ہوئے پیسے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی لگتا ہے کہ ریکور وغیرہ کوئی نہیں ہونا، بس صرف باتیں ہی ہیں، سیاسی نعرے ہیں کہ ریکور کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور کچھ نہیں ہونا. اچھا علی بھائی، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے کہیے گا کیا کہ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ملک سے باہر گیا کہ نہیں گیا؟ دیکھیے میں کیا کہہ سوال ہے. سکتا، مجھے آپ وہ دکھا دیجیے، کھاتے دکھا دیں، آپ مجھے وہ سارے کھاتے دکھا دیں، آپ مجھے سارے کھاتے دکھا دیں. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بینک اگر جھوٹ کھاتے بناتے ہیں تو بینکوں کو سیل کر دینا چاہیے. تو آپ نے ابھی تک بینکوں کو سیل کیوں نہیں کیا؟ کام ہے. اسٹیٹ بینک کو آپ نے طاقت دے دی، اسٹیٹ بینک سیل کرے نا. اگر منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، کمپلائنس کے ایشوز ہیں بینکوں کے، تو بینکوں کو سیل کریں. یہ والے مچھلی والے، یہ ٹائر سائیکل موٹر سائیکل والے، ان کے جتنے کھاتے ہیں اگر انہوں نے بینکوں نے غلط بنائے اور اس دور میں بنائے تو ان بینکوں کو تالا لگا دینا چاہیے اور بنانے والے کو جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے. سپریم کورٹ کا کام ہے. سمجھے نا؟ دیکھیں یہ ڈاکومنٹیشن کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اگر آج ہم کچھ کریں گے، کل اگر ہماری حکومت نہیں ہوگی تو وہ ہمارے بھی گلے کا ہار بنیں گے. اگر ہم نے غلط کام کیا ہوگا تو کبھی بھی جو ہے کوئی معاف نہیں کرے گا. اور اس کے سزا عدالت کرتی ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ جلد سے جلد فیصلے کریں. ڈیٹے مت لیں نواز شریف والے، ڈیٹے مت لیں، ڈیٹے نہ لیں، اور ڈیلی بیسس پہ مقدمہ چلوا کے اپنے فیصلے اپنے حق پہ کروائیں اگر وہ ایماندار اور سچے ہیں تو. چلیں ٹھیک ہے. آفتاب صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی، مجھے اجازت دینی ہوگی. اخوندزادہ جیٹان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور نیائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. میں بس اب پروگرام کے بعد خان صاحب کا یہ سنوں گا جو خطاب تھا، جو انہوں نے کہا تھا لوگوں کو کہ مہنگائی کے خلاف نکلیں. انشاءاللہ کہ میں کل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.